دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی میری طرف دھیان رہے، توجہ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمل کی نیت بھی. انشاءاللہ میں عمل کروں گا. نیت ہی پر سب کچھ دار و مدار ہے. اور مفتی صاحب نے کئی مجلسوں میں نیت کے اوپر ہی تفصیل سے بیان فرمایا. نیت کتنی اہم چیز ہے، اس لیے نیت کر لیں گے انشاءاللہ میں عمل کروں گا، اور یہ سب میرے لیے، سب کے لیے ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. انسان کو جس طرح جسمانی بیماریاں لگتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. انسان کو جس طرح جسمانی بیماریاں لگتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. لیکن ہم عام طور سے جسمانی بیماریوں کو ہی جانتے ہیں، اسی سے باخبر ہیں. روحانی بیماریوں سے ہم ناواقف ہیں، ہمیں خبر نہیں. انسان کو جس طرح جسمانی بیماریاں لگتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. جسمانی بیماریوں کا اگر صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو وہ اندر سے انسان کے جسم کو کھا جاتی ہیں. جسمانی بیماریوں کا اگر صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو وہ اندر سے انسان کے جسم کو کھا جاتی ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان بیماریوں کے سبب انسان کی جان چلی جاتی ہے. اسی طرح جب روحانی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح جب روحانی بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور ان کے علاج پر توجہ نہیں دی جاتی، تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ روحانی بیماریاں انسان کے ایمان و یقین کو ختم کر دیتی ہیں. اسی طرح جب روحانی بیماریاں انسان کو پیش آتی ہیں اور ان کے علاج پر توجہ نہیں دی جاتی، تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ روحانی بیماریاں انسان کے ایمان و یقین کو ختم کر دیتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جس طرح اپنی جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے فکر مند رہتا ہے، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ اپنے دل کی اور روح کی بیماریوں کو دور کرنے کی فکر کرے. بلکہ جسمانی بیماریوں سے بھی زیادہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، اور اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ اپنے دل کی اور روح کی بیماریوں کو دور کرنے کی فکر کرے. کسی شخص کو جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور تکلیف شروع ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، دواخانہ جاتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ میرا علاج کیجیے اور ایسی دوا دیجیے کہ میری تکلیف فوراً دور ہو جائے. ڈاکٹر نے دوا دے دی اور اس نے استعمال کر لی، اس کے بعد بھی اگر آرام نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا اور ایک دو دن گزر گیا تو وہ شخص دوسرے ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گا. وہاں بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کسی ہاسپٹل میں جائے گا. ایک طریقہ علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو دوسرا طریقہ علاج اختیار کرے گا، اور جتنا پیسہ خرچ کرنے کی استطاعت ہے اس سے زیادہ خرچ کرے گا. جتنی اس کی حیثیت ہے پیسہ خرچ کرنے کی، اس سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے. اور آپ ہم دیکھتے ہیں، تجربے کی بات ہے، جتنا پیسہ خرچ کرنے کی استطاعت ہے اس سے زیادہ خرچ کرے گا. اس لیے کہ جسمانی بیماری کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ بیماریاں دور نہ ہوئی تو میں بچ نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا. جسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل بھی کرتے ہیں. کسی چیز کے کھانے کا بہت جی چاہ رہا ہے مگر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تو نہیں کھاتے.
کتنے بڑے بڑے کروڑپتی انسان ایسے ہیں جو اپنے دسترخوان پر دنیا کی نعمتیں جمع کر سکتے ہیں، لیکن وہ ابلی ہوئی سبزی ترکاری کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، اور آپ کو فلاں فلاں بیماری ہے۔ اگر آپ نے مرغن غذائیں کھانی شروع کی تو آپ ایک وقت وہ غذا کھائیں گے اور اگلے وقت آپ کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو آدمی کتنی احتیاط کرتا ہے، جی چاہتا ہے لیکن نہیں کھاتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تکلیف ہو جائے گی، مرض بڑھے گا، پریشانی ہوگی، تو اپنی جی کی چاہت کو قربان کر دیتا ہے۔ پنجاب میں ایک بہت مالدار سکھ تھا جس کی شوگر کی 6 فیکٹریاں تھی۔ اللہ کی طرف کی بات، ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے شکر کا ایک دانہ بھی استعمال کیا تو ممکن ہے آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، اس لیے اگر کبھی شکر کھانے کا دل چاہے تو پہلے کفن منگوا کر رکھ لینا، پھر شکر کا دانہ منہ میں ڈالنا۔ روحانی بیماریوں کے علاج میں کوتاہی، یہ اللہ کی طرف کی بات ہے کہ اللہ کس کو کیا نعمتیں عطا کرے گا اور کس انسان کو کن نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ تو ڈاکٹر آپ کو جو ہدایت دیتا ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں، جو دوا دیتا ہے اس کو پابندی سے کھاتے ہیں، جو احتیاط بتاتا ہے اس پر بھی عمل کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ ہم کسی طرح بیماری سے صحت یاب ہو جائے۔ لیکن دل کی جو بیماریاں اور روح کی جو بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے دل حسد کی بیماری میں، تکبر، غصے کی بیماری میں مبتلا ہے، ہمارے دلوں میں لذتوں کی چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کے غیر کا تعلق ہے اور اللہ کا تعلق کمزور ہے، ہماری نمازیں غفلت والی ہے، ہماری عبادات میں اخلاص کی جگہ ریاکاری ہے۔ ان سب کے باوجود ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے دل کی ان بیماریوں کا ہی اللہ کے نیک بندے سے جلد از جلد علاج کروائیں۔ یاد رکھنا، دل کی بیماریاں اس وقت تک دور نہیں ہوں گی جب تک کہ ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیں، ان کی ہدایات اور ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ محض کتاب پڑھنے سے روحانی بیماریاں دور نہیں ہوگی، بہت علم آ جانے سے بھی دل کی اصلاح نہیں ہوگی، اور بہت پڑھ لکھنے سے بھی انسان اپنے دل کو صاف ستھرا نہیں کر سکے گا۔ تجربہ تو یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ علم حاصل کرتا جاتا ہے اور عہدے و منصب کے لحاظ سے جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کے دل کی بیماریاں بھی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہیں۔ بظاہر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو نماز ہی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ و خیرات بھی ادا کرتا ہوں اور میں تو نیک ہوں، لیکن اس کے دل میں عداوت بھری ہوتی ہے، حسد اور برائی کے جذبات بھرے ہوتے ہیں، خواہشات کی کثرت ہوتی ہے، دل دنیا اور اس کی رنگینیوں کی طرف جھکا ہوتا ہے اور آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ یہ سب بیماریاں اسے لاحق ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنے دل کی بیماریوں کی طرف سے غفلت برتے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنے دل کی بیماریوں کی طرف سے غفلت، لاپرواہی برتے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور بیعت ہو جائے۔ اصل چیز اللہ کا تعلق اور اس کی محبت سے دل کو معمور ہو جانا ہے۔ اصل چیز اللہ کا تعلق اور اس کی محبت سے دل کا بھر جانا ہے۔ اصل چیز اخلاق کا بہتر ہو جانا ہے۔ اصل چیز اللہ سے قوی تعلق قائم ہو جانا ہے کہ اللہ کا بندہ زمین پر اپنا سر سجدے میں رکھے اور آسمان سے اس کا پروردگار اس پر محبت بھری نگاہ ڈالے اور فرشتوں سے کہے کہ میرا اصل بندہ یہ ہے، تعلق رکھنے والا، محبت کرنے والا، دن رات اٹھتے بیٹھتے ہر پل اپنے رب کو یاد کرنے والا، یہی تو میرا اصل بندہ ہے۔ اللہ جس بندے سے ایسا تعلق رکھتے ہیں اور جو بندہ اللہ سے ایسا تعلق رکھتا ہے وہ کامیاب ہے، اور ایسے بندے پر مال اور جاہ رکھنے والے ہزاروں انسان قربان ہیں۔ جسمانی بیماریاں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم سب جانتے ہیں، بخار ہے، پیٹ کا درد ہے، نزلہ زکام ہے، ٹی بی کا مرض ہے، کینسر ہے،
سکتا ہے کتنی قسم کی بیماریاں ہیں, کتنی کی بیماری ہے, ان سب کو ہم جانتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں. اس کے علاج میں آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ روپیہ خرچ کرتا ہے, یہاں تک کہ پلاٹ ہے تو پلاٹ بیچ دیتا ہے, زیورات بیچ دیتا ہے, مکان بیچ دیتا ہے کہ میں اس بیماری سے چھٹکارا پا جاؤں, مجھے صحت ہو جائے ورنہ مر جاؤں گا, موت آ جائے گی جسمانی بیماری. میرے عزیزوں, کوئی شخص اپنی غریبی کی وجہ سے, مال کی کمی کی وجہ سے اگر اپنی جسمانی بیماریوں کا خاطر خواہ علاج نہ کرا سکا, ڈاکٹر نے جو بتایا وہاں جاؤ, یہ کرو وہ کرو, اب اس میں ہزاروں روپے کا لاکھوں روپے کا خرچ ہے, اس کی حیثیت نہیں, وہ اپنا کر رہا ہے علاج, لیکن وہ اتنا روپیہ اس کے پاس ہے نہیں, کرتا نہیں. انتہا کیا ہوگی اس کی؟ ایک دن موت آ جائے گی, اور موت وقت پر ہی آئے گی. بیماری کی وجہ سے آدمی وقت سے پہلے نہیں مرے گا, مرے گا وقت ہی پر جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کرا, اس سے پہلے نہیں مرے گا. تو انتہائی ہوگی کہ علاج نہیں ہوا, آدمی مر جائے. لیکن اللہ عز و جل مرنے کے بعد حشر کے میدان میں اس بندے سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو بغیر علاج کرائے کیوں آیا, کیوں نے تو علاج کرا, یا اس کو جہنم میں پھینک دو. جسمانی بیماریوں کا علاج مجبوری اور لاچاری, غربت کی وجہ سے نہ کر سکا تو آج اس کو بندے کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا. بلکہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جن پر شہادت کا ثواب ہے. پیٹ کی بیماری میں آدمی کو موت واقع ہو گئی, شہادت کا ثواب ہے. عورت ڈلیوری کی حالت میں وہ انتقال ہو جائے, اس کو شہادت کا ثواب ہے. کینسر کی بیماری میں موت ہو, اس کو شہادت کا ثواب ہے. ہو سکتا ہے یہ بیماریاں مغفرت کا ذریعہ بن جائے, گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. لیکن میرے عزیزوں, روحانی جو بیماریاں ہیں, اللہ عز و جل مجھ سے, آپ سے, ہر ایک سے پوچھیں گے, بتاؤ اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کر کے آئے کہ نہیں آئے, روحانی بیماریوں کا علاج کیا کہ نہیں کیا, اس کا حساب ہوگا. اگر روحانی بیماریوں سے صحت یاب ہو گئے, شفا حاصل کر لی, جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. روحانی بیماریوں کا بلندہ لے کر مارے تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں مغفرت میں رکاوٹ کھڑی نہ ہو جائے. روحانی بیماری کے بغیر مغفرت بڑی مشکل میں پڑ جائے گی. اب روحانی بیماری کیا ہے؟ روحانی بیماری کیا ہے؟ حسد, یہ ایک روحانی بیماری ہے. دوسرے کو دیکھتے ہیں خوشحال ہے, اچھا کھاتا پیتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھا مکان, اچھی سواری, اور میں خوب محنت کرتا ہوں, برسوں ہو گئے وہیں کہیں پڑا ہوں, دیکھ کے اس کو ہوتا ہے سارا کتنے مزے مار رہا ہے, کتنی دولت ہے, سب دل میں جلن ہو رہی. کیا اچھا ہو کہ سارا سب چھن جائے, اس پہ جھاڑو پھر جائیں گے, میرے جیسا ہی ہو جائے, میرے جیسے ہی ہو جائیں گے, سب چھن جائے. حالانکہ اگر اس پر چھن بھی گیا تو اس کو کیا ملے گا؟ لیکن یہ حسد شریعت کے اندر حرام ہے, شریعت کے اندر حرام ہے حسد کرنا, جائز نہیں. اسی طرح سے بغض, کسی مسلمان کی طرف سے دل کے اندر بغض رکھنا, کینہ رکھنا, ظاہر میں تو ہاں آئیے بہت خوش ہوئی آپ کے آنے سے, اور اندر میں یہ ٹھیک ہے خدا تیرا بیڑا غرق کرے, کہاں آ گیا, دل میں بغض رکھتا ہے, کینہ پکڑ رکھتا ہے, یہ روحانی بیماری. حدیث پاک میں آیا شب قدر کی جب رات آتی ہے مغفرت بارش کی طرح برستی ہے, لیکن یہ ایسا مضی مرض ہے حسد بغض کینہ کہ اس شب قدر کی رات میں بھی اس بیماری والے کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ اس کو روک دیتے اس کی مغفرت کو.
جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے، اس مرض سے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے، اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک مرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ کینسر سے تو موت آئے گی، انتہا یہ کہ موت آ جائے گی، لیکن اگر حسد اور بغض ہے تو مغفرت رک گئی۔ اب مغفرت رک گئی تو پھر کہاں پہنچے گا آدمی؟ پھر کیا ٹھکانہ ہے؟ مغفرت ہو گئی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور مغفرت نہیں ہو تو پھر جہنم ہے۔ تو یہ اس کی روحانی یہ گندگی۔ اسی طرح سے تکبر ہے، جی آدمی کے اندر گھمنڈ ہے، اپنوں کو بڑیا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر ذلیل سمجھتا ہے، کسی کو اپنی جوانی کا، کسی کو مال کا، مختلف چیزوں کے اوپر اس کو زوم ہوتا ہے اور اس کو تکبر و گھمنڈ ہوتا ہے، جی اپنے آپ کو بس سمجھتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں۔ تکبر خالص اللہ کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ تکبر یہ میری چادر ہے، جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے میری چادر کو کھینچ رہا ہے، وہ میری چادر کو کھینچ رہا ہے۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا جنت میں تو کیا جائے گا، یہ اس کو جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ایک رائی کے دانے کے برابر دل میں تکبر ہوا تو جنت کی خوشبو اور ہوا بھی نہیں ملے گی۔ بتائیے کتنا مضی مرض ہے، اور ہم اس میں مبتلا ہے، اور یہ ہمارے اندر پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اس کے علاج کا ہمیں خیال بھی نہیں آتا۔ اسی طرح سے ریا مانے شہرت، عزت، نام و نمود کے لیے، جی اپنی تعریف کے لیے کسی نیک عمل کو کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں ریا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ جل جلالہ فرمائیں گے ایسے آدمی سے کہ تو نے جس کے لیے یہ نیک کام کیا تھا اسی سے اس کا بدلہ لے لے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بتائیے کیا ٹھکانہ ہوگا، کیا ٹھکانہ ہوگا؟ ریاکاری، دکھاوے کے لیے کسی نیک کام کو کرنا، کتنا ہی بظاہر دکھنے میں کتنا بڑا عمل ہو، لیکن اگر ریاکاری ہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کا وزن نہیں۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ ہے، جی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، دکھنے میں معمولی سا راستے سے گزر رہے تھے، کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی نہیں، جی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اخلاص کی بنیاد پر اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ کے یہاں بظاہر دکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا وزن ہے۔ ایک آدمی حج کو جائے لیکن اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، لوگ تعریف کریں، لوگ مجھے حاجی کہیں، یہ سب ہے، تو اللہ کے یہاں اس کے حج سے اس آدمی کا وہ عمل جس نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹائی ہے، یہ زیادہ قیمتی اور محبوب ہے۔ اب یہ ریاکاری کا مرض یہ بھی ہمارے اندر مبتلا ہے، ہم اس میں مبتلا ہیں، ہمیں اس کا فکر نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز میں جی نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں جی نہیں لگتا، دعا مانگتے دعا میں جی نہیں لگتا، مسجد میں آ گئے مسجد میں جی نہیں لگتا، بس بھاگو جلدی جلدی نکلو جلدی نکلو۔ کتنے لوگ ہیں جی امام صاحب نے سلام پھیرا
اور تسبیح فاطمہ دعا کچھ نہیں، یہ اٹھے اور یہ چلے. یہ سب روحانی بیماریاں ہیں، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. میرے عزیزوں، میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں بھی موت سے پہلے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرا لوں. موت سے پہلے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرا لوں. جی صحت ہو جائے تو پھر دنیا میں بھی عزت، راحت، خیر و برکت ہے، اور مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، انشاءاللہ وہاں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کی بھی فکر کرنی چاہیے. اس بات کو سب جانتے ہیں کہ جسمانی بیماریوں کا علاج کہاں پر ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، اور کون کرتا ہے علاج؟ اسی طرح سے روحانی بیماریوں کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ وہ خانقاہوں میں ہوتا ہے. اور کون کرتا ہے؟ اللہ والے کرتے ہیں. جی وہ اس کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، روحانی بیماری کے علاج کے ماہرین ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ اس کا علاج کرتے ہیں، لہذا اس کے علاج کی جگہ وہاں. اسی لیے میں نے اصل بات بھی کہا، ابھی بھی آیت شریفہ پڑھی، اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. وہاں سچوں کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہماری آہستہ آہستہ یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا جائے گا. روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا جائے گا. روحانی صحت اور تندرستی حاصل ہوگی. جیسے جیسے روحانی شفا حاصل ہوگی، پھر نماز میں جی لگے گا، پھر قرآن پڑھنے میں جی لگے گا، ذکر و دعا میں جی لگے گا. یہ مسجد سے بھاگنے کی بے چینی نہیں ہوگی. پھر ان اعمال کے اندر جان ہوگی، روحانیت ہوگی. پھر جب نماز میں جی لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، اس میں جان ہے، تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہیں گے جی اللہ کام بنا دے گا، اللہ کام بنا دے گا. اور جب روحانی ابھی ہمارا حال کیا ہے؟ روحانی بیماریوں کے ساتھ ہمارے سارے اعمال چل رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو روحانی بیماری کے ساتھ، اس لیے نماز میں جی نہیں لگتا، جلدی سے بھاگے. جی 20 رکعت تراویح میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر مسجدوں میں دیکھنے کو ملے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، چلے گئے وہاں بیٹھے، جب امام رکوع میں گئے دوڑ کے آگے شامل ہو گئے. ورنہ پہلے کیسے گزرے ہیں کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے. حضرت شیخ نے کہا ایک خاتون عورت جی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ، سلام پھیرا فارغ ہوئی، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہی، اے اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی، میں نے 2 ہی رکعت تو پڑھی، ہے، اتنی چھوٹی رات بنائی آپ نے. بتائیے روحانی صحت حاصل تھی تو قرآن پڑھنے میں مزہ آیا نا، قرآن پڑھنے میں لذت آئی، جی لگا. جی 1 سپارے میں ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ وہ پورا قرآن. جی اور کوئی تھکن، بلکہ کہہ رہے کہ اللہ اتنی چھوٹی رات ہے، میں نے 2 ہی رکعت تو پڑھی. بزرگوں کے واقعات دیکھو، کتنا کچھ ان حضرات نے مجاہدہ کیا، مشقت جھیلی،
اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کے اندر. جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 15 سال تک 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کھوٹی سے کو پکڑ کر ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھتے تھے. اور 15 سال یہ عمل رہا. ہم بیٹھ کے کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم روحانی مریض ہیں, ہم روحانی بیمار ہیں. جب روحانی بیماریوں سے چھٹکارا ملے گا پھر میرے عزیزوں, پھر جو کچھ بھی خدا کی توفیق سے جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں اس میں لذت آئے گی, اس میں مزہ آئے گا, جی لگے گا. جی اور دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. بغیر اس کے جو حال ہمارا ہے ہر ایک اپنے حال سے باخبر ہے, اپنے حال سے واقف ہے. اس لیے ضروری ہے کہ میں بھی اور آپ بھی ہر ایک اپنا موت سے پہلے اپنی جسمانی بیماریوں کی طرح روحانی بیماریوں کے بھی علاج کی فکر کریں. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کرم فرمایا ہم سب پر, اجین والوں پر کرم فرمایا. 14 سال پہلے جی میرے حضرت تشریف لائے الہ آباد سے اور حضرت نے یہاں خانقاہ کی بنیاد رکھی اور حضرت نے خانقاہ قائم فرما دی. جب سے یہ سلسلہ الحمدللہ اعتکاف کا بھی چل رہا ہے اور جب ہی سے ہر اتوار کو صبح کی مجلس بھی جاری ہے, صبح فجر کے بعد جی ذکر کی مجلس بھی جاری ہے. جی اب یہ روحانی بیماری کا علاج ابھی آپ نے خود کہا کہ خانقاہ میں ہوتا ہے. جی اب آپ کو اللہ نے یہاں بھیجا, اب آگے یہاں سے یہ شوق اور یہ فکر لے کے جائیں گے کہ مجھے ہر ہفتے اتوار کے دن 11 سے 12:30 1.5 گھنٹہ اپنی روحانی بیماری کے علاج کے لیے روحانی ہاسپٹل میں اس خانقاہ کے اندر آنا ہے اور دین کی باتیں سننا ہے. روحانی بیماریوں کے علاج کے بارے میں جو کچھ بتایا جائے گا جی اس پر میں عمل کروں گا اور اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کروں گا. یہ اگر آپ فکر لے کر کے جائیں جی اور ہر ہفتے برابر آئیں, امید کرتا ہوں کہ اگلے رمضان تک اگر زندگی نے وفا کی, ہم زندہ رہے تو آپ خود دیکھیں گے کہ سال بھر کے اندر ہمارے اندر کیا کچھ تبدیلی آئی, کیا کچھ فرق پڑے گا, اعمال کے اندر ہمارے کس قدر اصلاح ہوگی, یہ تو اس وقت ہی پتہ چلے گا. ابھی کہنے سے کچھ نہیں, ابھی کہنے سے کوئی سمجھ میں نہیں آ سکتی. جیسے ایک نابالغ لڑکا ہو, اس کے سامنے کوئی کہ بالغ ہونے کے یہ فائدے ہیں, یہ لذت مزہ ہے, تو وہ کیا جانے گا, وہ کیا سمجھے گا جی, وہ خود بالغ ہوگا تب اس کو پتہ چلے گا. اسی طریقے سے جب آپ مسلسل 11 مہینے آتے رہے, پھر رمضان آ گیا, پھر رمضان آ گیا, پھر آپ اعتکاف کر لیا, تو نور علی نور جی 11 مہینے کا جو کچھ دھیرے دھیرے جو آیا ہے, پھر رمضان میں ایک تیزی کے ساتھ. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, رمضان کے اندر اگر کوئی شخص اللہ سے تعلق جوڑنا چاہے جی تو بہت آسانی کے ساتھ اور بہت تیزی سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے بنسبت 11 مہینے. رمضان آتا ہی اسی لیے جی, جہاں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے روزہ نماز سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں, ان کو کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے, ہمارا ہی نفع اور نقصان اس سے وابستہ ہے. پھر رمضان کا مہینہ کیوں ہمیں دیتے ہیں؟ ہم نے رمضان اس چیز کا نام سمجھ رکھا ہے, روزہ رکھ لو, شام کو تراویح پڑھ لو, بس یہ رمضان ہے. شام کو افطار پر دسترخوان سجا لو, اچھا اچھا بڑھیا کھا لو, یہ رمضان ہے. رمضان اس لیے آیا ہے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, وہ ہماری نفسیاتی
کمزوری وہ جتنا جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. اس لیے رمضان ایک مہینہ دیتے ہیں کہ 11 مہینے میں تم سے جو کچھ کمی بیشی ہوئی ہے، جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے، 11 مہینے میں نماز میں کوتاہی، تلاوت میں کوتاہی، ذکر میں کوتاہی، کبھی جماعت چھوٹی، کبھی نماز قضا ہو گئی، جی کبھی ذکر کرا، کبھی تلاوت کری نہیں کری، یہ سب جو کوتاہی 11 مہینے ہوئی ہے یہ ایک مہینہ رمضان کا عطا کرتے ہیں. اس ایک مہینے رمضان کے ذریعے سے اگر قدر داں ہیں آپ اور چاہتے ہیں آخرت کی بھلائی، تو یہ اس ایک مہینے کے اندر وہ 11 مہینے کی بھرپائی ہو سکتی ہے. وہ 11 مہینے کی تلافی کے لیے اللہ رب العالمین رمضان عطا کرتا ہے. اور کتنے اعمال ہیں اس ماہ مبارک کے اندر جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں. سب سے پہلے رمضان کا قرآن سے خاص تعلق ہے. جی عام دنوں کے مقابلے میں قرآن کی تلاوت کی مقدار، جی ہر ایک اپنی حیثیت استطاعت کے اعتبار سے اس کی مقدار کو بڑھاتا ہے. ایسے کتنے اعمال ہیں. جی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رمضان کے اندر اللہ سے تعلق بہت تیزی کے ساتھ، بہت اسپیڈ کے ساتھ جڑ سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارے اندر طلب ہو اور ہم اس کے لیے کوشاں ہو، کوشش کریں. فرمایا جیسے ایک آدمی بیل گاڑی سے سفر کرے اور ایک آدمی ہوائی جہاز سے سفر کرے، بیل گاڑی والے کو کتنا وقت لگے گا اور ہوائی جہاز والے کو کتنا وقت لگے گا. بس جیسے ہوائی جہاز جی چند گھنٹوں میں سفر طے کرا دے گا، ہزاروں میل کا سفر چند گھنٹے میں طے کرا دے گا. اسی طریقے سے اگر رمضان کا احترام ہو، رمضان کے جو اعمال ہیں اس کا اہتمام ہو، جی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، تو اتنی تیزی کے ساتھ رمضان میں بندہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ سے قریب ہو سکتا ہے. جی لیکن ہوتا کیا ہے، ہماری غفلت اور لاپرواہی سے جی رمضان رمضان چلاتے رہتے، ہو جاتا مہینہ پورا. جہاں پہلے تھے وہی اب ہے، رمضان کے پہلے جس جو کیفیت تھی، جو حالت تھی، وہی اب ہے. اس لیے رمضان المبارک اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جس سے مجھے اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جس طرح انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کی اور اپنے ظاہری حلیے کو درست کرنے کی فکر کرتا ہے، اسی طرح اسے اپنے باطن کو بہتر بنانے کی اور باطن کو پاک صاف کرنے کی فکر کرنا بھی ضروری ہے. باطن کس کو کہتے ہیں؟ پوشیدہ، چھپا ہوا جو نظر نہیں آتا. جی اب کس کے اندر حسد کی بیماری ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، کبر ہے، نظر آتا ہے؟ کون یا اعتکاف میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے راضی کرنے کے جذبے سے آیا ہے، اور کون ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا ہے؟ لوگ کہیں گے واہ صاحب دیکھو کتنے اچھا آدمی تھا، اعتکاف کر کے آئے ہیں، لوگ تعریف کریں، چرچا کریں. کون اخلاص اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے، کون ریاکاری سے آیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا؟ جی یہ جو نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں باطن. جس طرح انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کی اور اپنے ظاہری حلیے کو درست کرنے کی فکر کرتا ہے، اسی طرح سے اسے اپنے باطن کو بہتر بنانے کی اور باطن کو پاک کرنے کی فکر کرنا بھی ضروری ہے. انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر کے لیے ہمارے پاس بڑی فکر مندی ہے، اچھا لباس ہو، اچھی سواری ہو،
کتنے لوگ ہیں جو جسم کی آرائش جی اور آسائش کے لیے جسم کی آرائش میک اپ جی اپنا جسم کا میک اپ بال تو کپڑے ٹھیک ہو سب کے ساتھ جب گھر سے کہیں نکلنے کا ہوتا ہے تو وہ کانچ کے سامنے کھڑو کے دیکھتا ہے کچھ ہے تو نہیں گڑبڑ کوئی کمی تو نہیں ہے ہو تو اس کو ٹھیک کرتا ہے. انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر کے لیے ہمارے پاس بڑی فکر مندی ہے اچھا لباس ہو اچھی سواری ہو. کتنے لوگ جو جسم کی آرائش اور آسائش کے لیے محنت بھی کرتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں مگر افسوس کہ اپنے باطن کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے ہم اہتمام نہیں کرتے. باطن کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے ہم اہتمام نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جسم صاف ستھرا ہے جسم پر بڑا اچھا لباس ہے اجلا کرتا ہے خوبصورت لباس پہنا ہوا انسان اپنے جسم کی صفائی اور ظاہر کی خوبصورتی پر ناز کرتا ہے فخر کرتا ہے لیکن صاف ستھرا اجلا کپڑا پہننے کے باوجود پہلو میں اندر میں جو دل ہے اندر میں جو دل ہے وہ کالے توے سے بھی زیادہ کالا ہے. یہ اس لیے کہ ظاہر کے بنانے اور سنوارنے کی محنت تو کی جا رہی ہے لیکن اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی اور باطن کو بہتر بنانے کی فکر اور محنت میں بہت کمی ہے. یا یہ کہوں کہ اس کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں ہے. چنانچہ دل میں خواہشات کے جالے لگے ہوئے دل میں خواہشات کے جالے لگے ہوئے دل کہتا ہے مت بیٹھ یہاں ادھر بیٹھ کے گپ شپ کر لیٹ جا جی اس کو پورا کر لیں جو دل صبح اذان کی آواز سن لی فجر میں لیکن ارے ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھ جائیں پڑھ لیں تو چنانچہ دل میں خواہشات کے جالے لگے ہوئے جیسے مکان بند ہو جی 2-4 مہینے ہو جائے تو دھول دھماسا اور دیواروں پر کونوں میں جی جالے ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے انسان کے دل میں جب محنت نہیں کی ہوتی تو خواہشات کے جالے لگے ہوئے ہیں دل میں لذتوں اور چاہتوں کی تلاش بھری ہوئی ہے اور علم کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا شہرت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی عادت ہے. دل تکبر سے بھرا ہوا ہے. کتنا نادان ہے انسان جو عاجز ناتواں کمزور بے بس اور تمام ضرورتوں میں اللہ کا محتاج ہونے کے باوجود تھوڑے سے علم پر تھوڑے سے مال پر اترانے لگ جاتا ہے اپنی حقیقت پر بھی غور نہیں کرتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے کیسے جی رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہونا ہے. ایک بادشاہ پرانے دور میں ایک راستے سے گزر رہا تھا. بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی اور ہٹو بچوں کی صدائیں آوازیں لگ رہی ہیں. لوگوں کو سڑک سے کنارے کیا جا رہا ہے. ایک بزرگ راستے میں موجود تھے. بادشاہ کے آتے وقت تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹے. جو لوگ اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں جن کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے جو اللہ کے چاہنے والے بن جاتے ہیں اور ان کی نگاہوں میں دنیا کی اور دنیا کے مال و دولت بادشاہت اور اقتدار کی حکومت کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہوتی. دنیا دار انسان ہوگا تو بادشاہ کا اعزاز کرے گا. اس کو لالچ ہے کہ جنہوں نے دنیا کی حقیقت سمجھ لیا ہے وہ بادشاہوں سے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں جیسے غریبوں سے بات کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں اچھی طرح یہ بات سما چکی ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. ایک مرتبہ حضرت مرزا مظہر جانا کی خدمت میں ملاقات کے لیے بادشاہ وقت آیا اور وہ وقت حضرت کے آرام کا تھا. بادشاہ کو دروازے پر روک دیا گیا. بادشاہ تو بادشاہ تھا غصے میں سرخ ہو گیا. بادشاہ کو کوئی روک دے اب وہ تو ایک فقیر کے پاس آیا ہے ملنے کے لیے جی اور اس کو روک جا
ظاہر کہ آگ لگ جائے گی، آگ بگول ہو جائے، مجھے روک دیا۔ بادشاہ تو بادشاہ تھا، غصے میں سرخ ہو گیا۔ اس نے خادم اور دربان سے کہا کہ تم مجھ کو نہیں جانتے، میں بادشاہ ہوں۔ تو دربان نے خادم سے کہا کہ آپ دہلی کے بادشاہ ہوں گے، آپ دہلی کے بادشاہ ہوں گے، اس کٹیا کے بادشاہ نہیں ہیں، اس جھوپڑی کے بادشاہ آپ نہیں ہیں، دلی کے بادشاہ ہوں گے۔ یہاں حضرت کا حکم چلے گا اور حضرت ابھی آرام فرما رہے ہیں، تم نہیں جا سکتے۔ تو دونوں میں بحث ہونے لگی اور آواز اندر حضرت تک پہنچ گئی۔ تو پوچھا کون ہے؟ دربان نے کہا بادشاہ ہے۔ کہا آنے دو، اجازت مرحمت فرمائی۔ بادشاہ اندر داخل ہوا تو جلا بھنا تھا، اس کو روک دیا تھا، جلا بھنا تھا، غصے میں تھا۔ اس نے فارسی کا ایک مصرع پڑھا، بادشاہ نے فارسی کا ایک مصرع کہنے لگا، درے درویش را دربا نبایت، درے درویش را دربا نبایت، کہ بادشاہوں کے محل کے دروازے پر چوکیدار ہوتا ہے، بادشاہوں کے محل کے دروازے پر چوکیدار ہوتا ہے، درویش کے دروازے پر چوکیدار نہیں ہونا چاہیے۔ درویش ہے فقیر، اس کے دروازے پہ چوکیدار نہیں ہے، تو بادشاہ کے دروازوں پہ ہونا چاہیے، فقیر کے دروازے پہ کائے کو چوکیدار ہو۔ حضرت نے بھی فارسی میں دوسرے مصرے سے جواب دیا، فرمایا ببایت تا سگے دنیا نیایت، ببایت تا سگے دنیا نیایت، فقیر اور درویش کے دروازے پر بھی دربان ہونا چاہیے، فقیر اور درویش کے دروازے پر بھی چوکیدار واچ مین ہونا چاہیے، تاکہ تمہارے جیسے دنیا کے کتے منہ اٹھا کر اندر نہ گھسائیں، تمہارے جیسے دنیا کے کتے منہ اٹھا کر اندر نہ چلے آئیں۔ یہ اس لیے ہے کہ بادشاہ ہو کہ امیر ہو یا نواب یا عہدیدار ہو یا منصب والا، عزت و جاہ و جلال والا ہو، اللہ کی طاقت و قدرت کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کی قوت و طاقت کا استحضار پیدا کر لیتا ہے اور اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، تو پھر کون ہے جو اس کا کچھ بگاڑ سکے، اور کون ہے جو اس کے مقابلے میں آ سکے، اور کون ہے جو اس کو دنیا کے لالچ میں مبتلا کر سکے۔ بادشاہ سے ایسا کہہ دینا کوئی کھیل ہے؟ جی بادشاہ سے ایسا کہہ دینا کھیل ہے؟ جی رات کو 12 بجے 1 بجے خدا نہ خواستہ گھر پہ آئے اور بیل بجائے، اندر سے مجھے کون کا تھانے سے آئے ہوں، بلا رہے صاحب، مجھے پسینہ چھوڑ جائے گا، جی ہوا نکل جائے گی، خالی ایک سپاہی ان کے تھانے سے آئے بلانے کے لیے، اور وہ بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے جیسے کتے اندر نہ گھسائیں، اس لیے ہمیں ضروری چوکیدار رکھنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی روحانی اعتبار سے صحت یاب ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے صحت یاب ہوتا ہے۔ جب روحانی صحت ہوتی ہے تو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، پھر دنیا کی بڑائی دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ کی بڑائی دل میں آ جاتی ہے۔ جب اللہ کی بڑائی دل میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں رہتی، دنیا والوں کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں رہتی۔ ہمارے صوبے کے روح رواں استاد محترم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی اللہ والے تھے، بزرگ تھے، عالم دین تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے۔ بھوپال میں فساد ہو گیا، ہندو مسلم فساد بہت ہو گیا، حضرت دلی گئے راشٹرپتی سے ملاقات کے لیے، تو راشٹرپتی بھوپال کے تھے، وہ
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के रहने वाले थे। वो तो हजरत का अदब भी करते थे, जानते थे हजरत को, हजरत की हैसियत को जानते थे। हजरत अंदर गए, जैसे ही सामने आए राष्ट्रपति देखा तो हजरत मुफ्ती साहब ने कहा, शंकर दयाल यहाँ मजे मार रहे हो, भोपाल में आग लगी हुई है, क्या कर रहा हूं यहाँ? वो कह रहा हजरत हजरत बैठिए 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 बैठिए। वरना कहते अरेस्ट कर लो, कैसी बदतमीजी कर रहा है राष्ट्रपति के साथ। सब बात सुनी और फोन घुमाया। शाम तो जब हुई जब मध्य प्रदेश की हुकूमत बर्खास्त हो गई, हुकूमत गिर गई। जब गुजरात में फसाद हुआ, साबरमती कांड जो हुआ था 2000 में जी, तो जमीयत उलमा के सूबाई सदर थे, हिंदुस्तान के नायब सदर थे, वजीर आजम के पास गए। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे। उनसे जाकर के बातचीत की, का इस्लाम में रहम की तालीम दी गई, किसी मजहब में रहम की तालीम नहीं, इस्लाम ने जानवरों तक पर रहम की तालीम दी है। वो सिर्फ गुफ्तगू हुई। आपने फरमाया कि मुसलमान मर जाता है तो कब्रिस्तान में कब्र खोदकर उसको दफन कर दिया जाता है, मिट्टी में, मिट्टी से पैदा और मिट्टी में मिल जाते हैं, उसको दफन करते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ तुम अपने हाथों से जलाते हो? इतना भी रहम नहीं कि मरे हुए पर रहम कर दो, तो मरे हुए को तुम जलाते हो, तो जो मुर्दों को जला सकता है वो जिंदों को भी जला सकता है। ये तुम्हारे लोगों का काम है, मुसलमानों का काम नहीं है साबरमती में आग लगाना। ये हिंदुस्तान के वजीर आजम से हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसके पास में कुर्सी बैठे हुए, तो जब बातिन पाक साफ होता है, रूहानी बीमारियों से शिफा होती है जी, फिर अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाता है, फिर अल्लाह की बड़ाई और अजमत दिल में आ जाती है, फिर दुनिया का कोई बड़ा उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता, कोई वक़्त नहीं होती, कुछ उससे मरोब नहीं होता, उससे डरता नहीं, खाइफ नहीं होता। इसलिए हम चाहें जी कि हमारा भी अल्लाह से ताल्लुक हो जी, मैं भी अल्लाह का नेक बंदा बन जाऊं, ऐसा बंदा बनूं कि अल्लाह मुझसे प्यार करे, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे। तो मेरे अजीजों, मुझे आपको अपनी रूहानी बीमारियों का इलाज कराना पड़ेगा, अपने जाहिर के साथ अपने बातिन को भी पाक साफ करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम में हुक्म फरमाया, वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, अपने आप को जाहिरी जो नजर आते हैं उन गुनाहों से भी अपने आप को पाक करो, और जो छुपे हुए हैं, पोशीदा हैं, उन गुनाहों से भी अपने आप को पाक करो, दोनों गुनाहों से पाक करो, तब काम बनेगा। मंसूर बहुत बड़ा बादशाह था, वो हजरत सुफियान सौरी से नाराज हो गया है। इमाम सुफियान सौरी बहुत बड़े बुजुर्ग और मुहद्दिस थे, बादशाह नाराज हो गया इस वजह से कि इसके खिलाफ बातें करते थे, कहते थे वो जालिम इंसान है और लोगों पर ज्यादती करता है, हक बात बयान करते थे, इसलिए उससे बादशाह को बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन बादशाह बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपने दरबारियों से कहा कि इनको छोड़ूंगा नहीं, कत्ल कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं, कत्ल कर दूंगा। फिर अपने सिपाहियों से कहा कि सूली देने के लिए, फांसी देने के लिए इंतजाम कर लो, तख्तेदार लेकर आ जाओ। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकर्रमा में थे, वो भी मक्का मुकर्रमा की तरफ सफर कर रहा था और मक्का मुकर्रमा आने ही वाला था, और इरादा था कि सबसे पहले सुफियान सौरी को बरसरे आम फांसी दिलवाऊंगा। लोगों में खबर फैल गई कि सुफियान सौरी को बादशाह कत्ल करना चाहता है। उसने फांसी के लिए इंतजाम कर लिए। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह खाना काबा के पास थे और उनकी अजीब शान थी, ऐलान हो चुका, उनको भी खबर पहुंच चुकी कि मेरे कत्ल का फैसला हो चुका है।
اور میرے قتل کیے جانے کے انتظامات ہو چکے ہیں، اور بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو آگے بھیج دیا ہے کہ جاؤ، جب تک تم سولی نصب کرو ہم پہنچیں گے، تم سفیان ثوری کو ہمارے سامنے پھانسی دی جائے گی۔ لیکن یہ بالکل مطمئن خانہ کعبہ میں لیٹے ہوئے، بالکل مطمئن، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے چینی نہیں، اطمینان سے خانہ کعبہ میں لیٹے ہوئے۔ اور ابھی میں نے کہا نا 12 بجے 1 بجے سپاہی آ جائے تھانے سے تو حالت خراب ہو جائے۔ وہاں موت کی خبر لگ گئی کہ بادشاہ وقت آ رہا ہے اور میرے کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، اطمینان سے لیٹے ہوئے خانہ کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے، اس شان کے ساتھ کہ سفیان ابن عینیہ جو بہت بڑے عالم تھے اور وہ بھی بڑے محدث اور بزرگ تھے، ان کے گود میں سفیان ثوری کے پیر تھے، اور سر غالباً فضیل بن عیاض کی گود میں تھا۔ دونوں طرف بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک ان کے سر کو اپنی گود میں رکھے ہوئے اور پیر دوسرے بہت بڑے عالم کی گود میں ہیں۔ یہ ان کی عظمت تھی اور ان کی عزت تھی، اور اللہ نے ان کو بلندی عطا کی تھی، اس شان کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ اور خبر مل رہی ہے کہ منصور قریب آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت ظالم قریب آ چکا ہے اور ارادے اچھے نہیں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری اس وقت اٹھے اور خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور ملتزم کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، پھر واپس ہوئے اور فرمایا قسم پاک پروردگار کی، منصور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دعا کر کے آئے اور کہا منصور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مجھ کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، چنانچہ عجیب بات ہوئی کہ مکہ مکرمہ کے قریب بادشاہ کی سواری پہنچی تھی کہ سواری کے پیر پھسل پڑے اور سواری کے ساتھ بادشاہ بھی گرا اور گرنے کے ساتھ ہی مر گیا، گرا اور گرنے کے ساتھ ہی مر گیا۔ دیکھا آپ نے، اللہ سے تعلق تھا، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہہ دیا، ساری حکومت اور حکومت کی پوری طاقت دھری لے گئی، سارے انتظامات سولی کے سب پڑے رہ گئے، اور جو سولی دینے کا حکم دینے والا تھا وہی چل دیا۔ جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اسی طریقے سے حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، ابھی بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے استاد تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ۔ شاہ جہاں نے کوئی مسئلہ پوچھا، بادشاہ تھا ہندوستان کا بادشاہ، بادشاہ ناراض ہو گیا نہیں، اور اس نے حکم دیا کہ جاؤ ملا جیون کو گرفتار کرو۔ اس وقت کے بڑے بڑے عالم محدث تھے، کہا گرفتار کر لو۔ حضرت عالمگیر نے سنا کہ بادشاہ نے، میرے باپ نے میرے استاد کو گرفتاری کا حکم دیا ہے، اورنگزیب ننگے پیر بھاگتے بھاگتے گئے اور اپنے استاد سے کہا حضرت بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ تو کہا اچھا، تو خادم سے کہا جاؤ ہمارے ہتھیار لے آؤ، جاؤ ہمارے ہتھیار لے آؤ۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے ہتھیار؟ کوئی تلوار، بندوق، والا؟ جاؤ ہمارے ہتھیار لے آؤ۔ خادم گئے، لوٹا، تسبیح، مسواک، یہ لے آئے، یہ ہتھیار، مومن کا یہ ہتھیار ہے۔ وضو کیا، اب جو دیکھا اورنگزیب نے کہ استاد نے ہتھیار منگا لیے، سمجھتے تھے وہ، اب یہاں سے ننگے پیر سے توڑے اور اب اپنے باپ سے بادشاہ سے کہا حضرت نے ہتھیار اٹھا دیے، خیریت چاہتے ہو جلدی سے پہنچ جاؤ، معافی مانگ لو۔ شاہ جہاں کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ جانتا تھا ان کی حیثیت کو، ان کی روحانی قوت کو، اللہ سے تعلق کو جانتا تھا۔ جب بیٹے نے خبر دی کہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، فوراً بادشاہ ننگے پیر دوڑتا ہوا آیا، آ کر کے حضرت وضو کر کے مسلح پہ کھڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر کہنے والے تھے، وہ آگے آپ پیر پکڑ لیے، کہا گستاخی ہوگی، غلطی ہوگی، معاف کر دی۔ کہا آج ہم نے بھی سوچ لیا تھا، آج تیرا ہمارا فیصلہ ہی۔ جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے
تو پھر کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کے سامنے. صرف بادشاہ وقت ہو کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے. اور جب باطن گندا ہوگا، روحانی بیماریاں بھری پڑی ہوگی، تو کتے سے ڈر جائیں گے. گلی کا کتا ہی ڈرائے گا، ڈراتا کہ نہیں ڈراتا؟ اور ڈر کے بھاگتے ہیں. رات کو 12 بجے جاؤ، کہہ رہے نہیں یار کتے بہت بھوکتے پیچھے لگ جاتے، نہیں جاؤں گا. اللہ سے ڈرو، مخلوق تم سے ڈرے گی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں حکایت لکھی. ایک شخص جنگل سے گزر آتا ہے اور ایک اللہ والے شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے، جیسے تم بائک پہ بیٹھو اور دولہا گھوڑے پہ بیٹھے، ایسے شیر پر بیٹھے ہوئے، اور کوڑے کی جگہ ہاتھ میں اژدہا. تو اس کی آنکھیں پھٹی رہی. ارے کیا؟ ان بزرگوں نے اس کو دیکھا کہ بھائی حیرت میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا. تو انہوں نے وہیں سے فرمایا کہ تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لے، مخلوق تجھ سے ڈرے گی. تو اللہ سے ڈرنا سیکھ لے، مخلوق تجھ سے ڈرے گی. تو اللہ کا مطیع فرما بردار بن جا، مخلوق تیری فرما بردار بن جائے گی. اب ہم اللہ کے فرما بردار نہیں، لہذا ہمارا بھی کوئی فرما بردار نہیں، ہمارا بھی کوئی فرما بردار نہیں. اس لیے اپنے روحانی بیماریوں کا علاج اور اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی بھی صفائی، باطن کو بھی سنوارنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کا اللہ سے مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے، دنیا اور دنیا کے منصب دار انسانوں کی ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ گزر رہا تھا، وہ ہٹے نہیں. بادشاہ کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا تم ہم کو نہیں جانتے، تو ہم کو نہیں جانتا. حضرت نے فرمایا مجھ سے بہتر تجھ کو کون جانے گا. بادشاہ نے کہا تو مجھ کو جانتا نہیں؟ تو کہا مجھ سے بہتر تجھے کون جانتا ہے؟ تیری ابتدا ایک ناپاک قطرے سے ہوئی ہے، تیری ابتدا ایک ناپاک قطرے سے ہوئی ہے، اور تیری انتہا ایک مردار لاش ہے. اور ان کی ابتدا اور انتہا کے درمیان تو ناپاکی اور غلاظت اپنے پیٹ میں لیے پھر رہا ہے. مجھ سے بہتر تجھے کون جانے گا. انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی ابتدا انتہائی حقیر، اور اس کی انتہا بھی یہ کہ انسان دیکھ لے تو کراہیت محسوس کرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تذکرے میں ہے کہ جب مدینہ پاک کے گورنر تھے تو بہت عالیشان زندگی تھی. ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی میں کئی دن تک اس خوشبو کے اثرات محسوس ہوتے تھے. اور لباس انتہائی قیمتی پہنتے تھے، اور جب نکلتے تھے تو آگے پیچھے سواریاں ہوتی تھی. بڑی شان و شوکت تھی، بادشاہوں کے خاندان سے تھے اور مدینہ پاک کے گورنر تھے. پھر وہ وقت آیا کہ ان کی زندگی میں کافی تبدیلی آئی، اور پھر خلیفہ ہوئے اور بالکل سادہ زندگی ہو گئی. کپڑے بہت معمولی پہنتے تھے، اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے پانی بھرتے تھے. گھر میں کھانے کی چیزیں موجود نہیں ہوتی تھی، حالانکہ خلیفۃ المسلمین تھے. مدینے میں سے ایک شخص آئے، عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی تو حضرت کو دیکھ کر رونے لگی. حضرت نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے آپ کا مدینہ پاک کا زمانہ یاد آ رہا ہے کہ آپ کیسی زندگی گزارتے تھے جب آپ گورنر تھے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا، آپ کی آنکھیں باہر کو نکلنے لگی ہیں، کمزوری بہت ہو گئی ہے، بالکل بدل گئے، آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات اس وقت کہی تھی وہ بات میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا اگر مجھے میرے مر جانے کے 3 دن بعد، اگر آپ مجھے میرے مر جانے کے 3 دن بعد میری قبر میں دیکھیں گے تو میری حالت کو اس سے زیادہ برا پائیں گے. یہ انسان کے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ اس کے پاس ہے کیا جس پر وہ غرور کرے.
اس کے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اور یاد رکھنا جو نادانی اور غفلت میں مبتلا ہوگا، جو نادانی اور غفلت میں مبتلا ہوگا، جیسے اس وقت ہم سب نادان اور غفلت میں ڈوبے ہوئے، جیسے ایک بچہ نادان ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں کانچ کا برتن دے دو پٹک دے گا، توڑ دے گا اس کو کیا مطلب، یہ کانچ کا ہے، نازک ہے، قیمتی ہے، بہت پیسوں کا خرید کے لائے، وہ تو پٹک کے توڑ دے گا. انگارہ بھی رکھ دو اس کے سامنے تو لپکے گا ہاتھ پکڑنے. بس ایسے ہی ہم نادان جی، جانتے ہوئے بھی اللہ کا حکم توڑتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو چھوڑتے ہیں، من مانی کرتے ہیں جی. تو یہ نادانی اور غفلت جی پرواہ نہیں ہے. غفلت کہ آخرت کا فکر ہی نہیں ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہے. تو ایسی نادانی اور غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. انسان کے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ اس کے پاس کیا ہے جس پر وہ غرور کرے، اس کے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے انسان، تو کس چیز پر فخر کرتا ہے، کس چیز پر اکڑتا ہے اور غرور کرتا ہے؟ کہ 2 مرتبہ اللہ نے تجھے پیشاب کے راستے سے نکالا. 2 مرتبہ اللہ نے تجھے پیشاب کے راستے سے نکالا جی. ایک مرتبہ جب باپ کے پیشاب کے راستے سے، ماں کے پیشاب کے راستے سے پیٹ میں نطفہ قرار پایا، حمل ٹھہرا. 9 مہینے بعد جب دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو پھر ماں کے پیشاب کے راستے سے دنیا میں بھیجا. ورنہ وہ اللہ تو اس بات پر قادر تھا کہ اماں کو قے ہوتی، وامٹ ہوتی اور آپ تشریف لے آتے باہر، پیٹ پھٹ جاتا اور آ جاتے، پسری میں سے نکل آتے. لیکن یہ حکمت ہے کہ سر جا کے مت اٹھانا، کرنا مت، سرکشی اور بغاوت نافرمانی نہ کرنا. یاد رکھنا کہاں سے آئے ہو، تمہارے آنے جانے کا راستہ کیا ہے. لیکن پھر بھی ہم ایسی غفلت اور نادانی میں، پھر بھی عقل ہے، پھر بھی تکبر ہے، پھر بھی خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. یاد رکھنا جو نادانی اور غفلت میں مبتلا ہوگا اور اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرے گا، وہ تکبر میں مبتلا ہوگا. اس کا انجام انتہائی خطرناک اور انتہائی عبرتناک ہونے والا ہے. دنیا میں بھی وہ ذلیل کیا جائے گا اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. قیامت میں تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شکل انسانوں کی ہوگی لیکن چیونٹیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. اس کی سزا یہ دی جا رہی ہے کہ سب حقیر بنا دیے جائیں گے، چیونٹیوں کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے اور پھر ایک قید خانے کی طرف ان کو لے جایا جائے گا. اس کا نام بھی حضرت نے بیان کیا، اس کا نام بولس ہوگا. حدیث شریف میں الفاظ ہیں، وہ قید خانہ جو جہنم میں ہوگا، خطرناک ترین قید خانہ، اس کا نام بولس ہوگا. اس میں متکبرین کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو ڈالا جائے گا. ہر طرف سے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے گی اور وہ جہنم کے قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے. آگ کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا. پھر ارشاد فرمایا جہنمیوں کے جسم سے جو خون پیپ اور غلیظ مادے نکلیں گے وہ سب متکبرین کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو پلائے جائیں گے. یہ سزا ہے آگ کا عذاب، چیونٹیوں کی شکل میں تبدیل کیے جانے کا عذاب. انسانی شکل سے چیونٹیوں کی سی حالت، قید خانے میں ڈال دیا گیا، آگ مسلط کر دی گئی. پھر جہنمیوں کے کا نچوڑ پلایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کرتے تھے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ارشاد فرمایا جو ہماری عبادت سے تکبر کی وجہ سے رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، عنقریب دوزخ کی آگ میں منہ کے بل پھینک دیے جائیں گے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے عزت میرا ازار ہے، عزت میرا ازار ہے، عظمت میری چادر ہے.
جو مجھ سے چھیننا چاہے گا، یعنی جو بڑائی اپنی ذات کے لیے چاہے گا اور اللہ پاک کی ذات کو نظر انداز کرے گا، جو مجھ سے بڑائی چھیننا چاہے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، تو انسان غور کرے، اس میں کوئی چیز تو ایسی نہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اگر وہ تکبر کر رہا ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں۔ ہمارے دلوں میں یہ تکبر کی بیماری گھس گئی، اس قدر کہ تربیت پانا چاہتے تب بھی یہ خیال کہ ہم کو امتیازی مقام حاصل ہو، ہماری امتیازی شان ہو۔ اللہ کے بندو، اس طرح کیسے انسان کی تربیت ہوگی، کیسے انسان بنے گا؟ اپنے آپ کو مٹائے بغیر کیسے اللہ کی محبت پا سکے گا؟ اس لیے اس وقت کی مجلس کا نچوڑ دو چیزیں سامنے آئیں، اگر آپ نے دھیان سے توجہ سے سنا ہے۔ ایک تو اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کی فکر کرنی، موت سے پہلے پہلے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کر لیا جائے، اور اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو پاک صاف، اپنے باطن کو پاک صاف کرا لیے جائے۔ یہ خود سے نہیں ہوگا، یہ اللہ والوں کی صحبت کے ذریعے سے ہوگا۔ بس یہ دو چیزیں نچوڑ ہے۔ اس فکر کو لے کر کے اگر آپ اعتکاف سے اپنے گھروں پر جائیں گے کہ مجھے روحانی بیماریوں سے بھی صحت حاصل کرنا ہے اور ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی پاک صاف کرنا ہے، اس فکر کو لے کر کے جائیں گے، اور پھر یہ فکر آپ کو ہر ہفتے اتوار کو یہاں لے کر کے آئے، اور آپ ہر ہفتے اتوار کو یہاں آئے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ دھیرے 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 تبدیلی آئے گی۔ جیسے میں نے اثر میں آپ کو بتایا، انجینئر صاحب ہیں، یہ بیکری والے ہیں، قادر بیکری ان کی ہے، لیکن دیکھو سر پہ امام بندہ ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر حبیب صاحب نے کیا معلوم کہا کو کھول دیا، امامہ میں آیا تھا اثر میں تو سر پہ امامہ تھا۔ یہ بھی ڈاکٹر ہیں اور سروس ہے، گورنمنٹ سروس میں ہے۔ اور وہ رئیس پٹیل صاحب بھی تو پٹیل ہے گاؤں کے، اور ماشاءاللہ پیٹرول پمپ کے مالک ہیں، ان میں بھی امامہ تھا، انہوں نے بھی سوچ کیا اور کیوں کھول دیا ابھی سے۔ جی یہ سب کیا، یہ سب خانقاہ کی برکت۔ ہمارے مجلس میں ہر ہفتے اتوار کو پابندی سے ایک کالج کا طالب علم آیا کرتے تھے، برابر پابندی سے اتوار کو آگے بیٹھتا سنتے تھے۔ کچھ وقت گزر گیا، پھر اس نے کہا کہ مجھے بیعت کر لیجیے، تو بیعت ہو گئے۔ مجلس میں برابر ہر ہفتے آتے رہے، رمضان میں آتے رہے۔ ایک دن کہنے لگا کہ اب میں تو کالج چھوڑوں گا، عالم بنوں گا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں نہیں کہتا، تمہارے گھر والوں سے پوچھو، گھر والوں سے مشورہ کرو۔ اس کے اندر سچی طلب تھی، ایک شوق اور لگن پیدا ہو گئی تھی۔ گھر والوں سے مشورہ کیا، گھر والوں نے اجازت دے دی۔ 3-4 سال یہاں رکھا، یہاں پڑھا، اور پچھلے سال عالم ہو گئے۔ پچھلے سال اس نے عالم ہونے کے بعد تخصص فی الادب کیا، اس سال افتاء کریں، کالج کا پڑھنے والا طالب عالم دین ہوگا، یہ خانقاہ کی برکت ہے۔ ورنہ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کالج پڑھنے والا عالم بن جائے گا؟ جی ماشاءاللہ، اب رمضان کے بعد جاوے گا، اب افتاء کر کے آئے۔ سیبوں ایسے ہر جگہ آپ کو جنہوں نے خانقاہ سے اپنا تعلق جوڑا، بزرگوں سے تعلق جوڑا، جی ان کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کی، تبدیلی آئی۔ جی آپ بھی اگر چاہتے ہیں اور ہر ہفتے آپ آئیں گے، انشاءاللہ آپ کے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ یہ ارحان صاحب بیٹھے ہوئے پیچھے، یہ میڈیکل میں لائن کے آدمی، نوجوان کھڑا ہو، یہ میڈیکل لائن میں۔ جی اب پچھلے سال یہ آئے اعتکاف میں، پھر بیعت ہوئے، دیکھو ابھی اتوار کو مجلس میں آتے ہیں، ایسے کتنے ہیں؟ تو آپ میرے عزیزوں، اگر آپ بھی اللہ نے کرم فرمایا آپ کو یہاں اعتکاف میں بھیجا، جی مطلب یہ
اعتکاف میں آپ کو یہاں پہنچائیں، یہ ایک اس بات کا پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ میں تمہیں نوازنا چاہتا ہوں، تمہاری دنیا آخرت سنوارنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے اس پیغام کی آپ قدر کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ اپنے وعدے کے مطابق اپنی اس دی ہوئی نعمت میں بڑھوتری کریں گے، اضافہ فرمائیں گے، آپ آگے بڑھتے جائیں گے، ترقی ہوتی جائے گی۔ اور امید ہے اللہ موت سے پہلے پہلے مجھے بھی آپ کو بھی اپنی محبت، اپنی معرفت دی، اپنا تعلق اور اپنا قرب اللہ عطا فرمائے۔ بس شرط ہے جدوجہد اور کوشش کرنا، ہم اس کے مکلف ہیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ تو بس 15 منٹ زیادہ ہو گئے، اور مفتی صاحب تو بڑے آدمی ہیں، وہ تو برابر وقت کی پابندی، لیکن اب میں تو یوں ہوں، میں نے آپ سے 15 منٹ زیادہ نہیں لی۔ بس طبیعت پہ میرے یہی ایک بے چینی ہے، اور اسی بات کی میرے طبیعت کا تقاضا ہے کہ آپ یہ عزم مصمم کر کے یہاں سے جائیں کہ ہمیں ہر ہفتے انشاءاللہ آنا ہے، ہر ہفتے آئیں گے انشاءاللہ، تازگی ملتی رہے گی۔ میں 3-4 مہینے میں میرے حضرت ابھی موجود ہیں الہ آباد میں 3-4 مہینے میں حضرت کی خدمت میں جاتا ہوں، تو کبھی کبھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، لیکن عزم کر لیتا ہوں جانا ہے تو جانا ہے۔ تو گھر کے بچے کہتے پوتا پوتی نوازی کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں تھا، مت جاؤ، کائے کو جاتے ہو آپ؟ تو میں نے بچوں کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس موبائل ہے تمہارے یہاں؟ کہ ہاں ہے۔ اس کی بیٹری ڈوس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہو؟ کہ چارج کرتے، چارجنگ پہ لگاتے، اور چارج ہو جاتی پھر موبائل کام کرنا ہے۔ تو میں نے کہا میں بھی وہاں ایسے ہی جاتا ہوں، میں حضرت کے یہاں جاتا ہوں خانقاہ میں کہ بیٹری چارج ہو جائے، حضرت کی توجہات، حضرت کی دعا، جی پھر آتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں۔ بس آتے رہیں گے آپ ہر ہفتے، تو تازگی انشاءاللہ پیدا ہوگی، جذبات بنے گی، شوق اور رغبت پیدا ہوگا۔ اور وہی چیز ایسی ہے، طلب اور رغبت، شوق اور طلب، یہ آدمی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دیکھو کھانے بھوک لگتی ہے، طلب ہوتی ہے نا، طلب ہی کھانے کی، تو پھر کتنے ضروری کام کر رہے ہوں، وہ طلب چھڑا دیتی نا، کھانے کے پاس لے جاتی ہے۔ رغبت، مٹھائی کھانے کو، رسگلے کھانے کو جی جائے تو پھر چلو بازار جائیں گے، وہاں سے لے کر کے آئیں گے۔ اسی طرح سے طلب اور رغبت، اللہ کا نیک بندہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے طلب اور رغبت بھی ضروری ہے۔ یہ طلب اور رغبت اللہ میرے اندر بھی، آپ کے اندر، ہر مسلمان کے اندر پیدا فرمائے۔ اس وقت ہمارے اندر سے طلب اور رغبت رخصت ہو گئی، یا ہے تو بڑا انعام، اس لیے طلب اور رغبت اللہ پیدا کر دے، پھر سب کچھ کام آسان، پھر سب کچھ کرنا آسان۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبنا خیر الخلق اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔